بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ جیسے سید محسن بخاری پچھلا ایک لیکچر تھا، اس میں سورۃ جمعہ کو شروع کیا تھا اور اس کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ نہایت پاک، زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کہ عالمین پر اللہ کی بادشاہت قائم ہے۔ ایک تو ہے نا جی کہ وہ اس کا شریک کوئی نہیں ہے، وہ معبود ہے اور واحد معبود ہے۔ سب کچھ انسان، حیوان، چرند پرند، بلکہ جمادات بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو وہ اور انسان کے لیے تو اسپیشل ہے کہ چونکہ پتھر ہوں وہ جمادات میں آ گئے، درخت اور پودے ہوں وہ نباتات میں آ گئے، پھر حیوانات ہیں اور چرند پرند، یعنی کہ ہر چیز کو، مطلب ہر چیز کا مطلب ہے کہ اللہ کی بندگی جتنی بھی اس کی مخلوقات ہیں، کچھ ہماری نظر میں ہیں، کچھ ہماری نظر سے اوجھل ہیں، تو مکمل بادشاہ ہے، وہ زبردست ہے، وہ حکمت والا ہے، تو پاک و پاکیزہ ہے۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں۔ تو اب ہم اپنے اپنے طور پر جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح چاہتا ہے، تو ہم اسی طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی ہے جس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن تھا کہ انسان کو صرف تعلیم نہیں بلکہ اس کا کردار سنوارنا ہے۔ تو کردار جو ہے نا، کردار کا غازی ہونا چاہیے۔ گفتار کا غازی بھی ایک خوبی ہے، لیکن وہ اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال صاحب، کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یہ وہ اپنی کم مائیگی کا، یہ کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں۔ کیا بات ہے اگر گفتار کا غازی بھی ہو اور کردار کا غازی بھی ہو، تو وہ پھر ایک انسان کامل بن جاتا ہے۔ تو پھر وہ چاہے سینکڑوں شیطان آ جائیں، ابلیس آ جائیں، تو وہ پھر وہ جو کامل انسان ہے وہ اللہ کو مانتا ہے، اور اس کا یہ حکم کہ انسان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے پیچھے نہ لگنا۔ اللہ سچا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے۔ تو وہ پھر کامل ہستیاں جو ہیں، وہ شیطان نے چونکہ چیلنج کیا تھا کہ اللہ مجھے کچھ پاورز دے دے اور مجھے وقت معلوم تک، وہ تو کہتا تھا مجھے قیامت تک، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا قیامت تک نہیں بلکہ وقت معلوم تک، جو اللہ کو معلوم ہے اس وقت تک تمہیں مہلت دی۔ اور اس نے کھلا چیلنج کیا، کئی دفعہ ذکر بھی ہو چکا کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، میں اس آدم کی اولاد جس کی وجہ سے مجھے تو نے روندہ درگاہ قرار دیا اور لعنتی قرار دیا اور جنت سے نکل جانے کا حکم دیا، تو میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا، تمہارے راستے پہ نہیں آنے دوں گا۔
تو میں اس کے آگے بیٹھوں گا، پیچھے بیٹھوں گا، دائیں بیٹھوں گا، اوپر نیچے، اور اس کے خون میں سرایت کر جاؤں گا اور اس میں وسوسے ڈالوں گا، اور ہر جو بری چیز ہے اس کو بہترین بنا کے پیش کروں گا۔ تو یہ کھلا چیلنج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا تو جو کرنا ہے کر لے، جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ ہوں گے بڑے قلیل۔ تو یہ جو قلیل بندے ہیں یہی کامل بندے ہیں، جو ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت کرتے ہیں۔ تو کردار کا غازی، اور پھر علامہ صاحب پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تو یہ بھی وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مسجد کا واقعہ ہے۔ وہ مسجد میں نے دیکھی ہوئی ہے، لاہور میں ہے۔ تو اس میں ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا کوئی اپنا جھگڑا ہو گیا، وہ وہاں مندر بنانا چاہتے تھے، تو مسلمانوں نے مل کر راتوں رات، اور اس میں وہ ایسا تھا کہ جس کا قبضہ ہو جائے وہی مالک ہے، تو تمام مسلمان راتوں رات مل گئے اور انہوں نے شب بھر میں مسجد تعمیر کر لی۔ تو اس پہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تو وہ یہ جو علامہ صاحب ہیں یا باقی جو شعراء ہیں، وہ ہمیں اسلام کی طرف لے کے آتے ہیں اپنی شاعری سے۔ کچھ مصنف ہیں وہ اپنی تحریروں سے وہ ہمیں اللہ اور رسول کی باتوں کی طرف لے کے آتے ہیں۔ تو اب پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر نبی پاک کی زبان مبارک سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے، نہیں، نبی پاک کو بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ یعنی اس صورت میں انسان کی تکمیل کرنا مقصد ہے کہ اگر انسان مکمل ہو جائے گا تو پھر اللہ کے راز اور اللہ تعالیٰ کی جو مقصد حیات ہے اس پہ پورا اترے گا۔ اسی صورت میں یہ ہے کہ یہود جو تھے وہ ان کو بڑا ناز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑی نعمتیں نازل کی ہیں، نو ڈاؤٹ ان پہ نعمتوں کا بہت ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ لاڈلی قرار دی گئی ہے، اس پہ بہت نعمتیں ہیں، اور انہوں نے اس کو جب اس پہ فخر کیا کہ ہم بہت آگے ہیں اور ہم ہی چنی ہوئی مخلوق ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی مثال تو اس گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ یعنی کتاب آ جانا، اگر وہ اپنی کتاب پہ عمل کرتے تو واقعی ایسے ہوتے، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل کر لیا۔ تو اب وہ اللہ کی کتاب تو ہے، وہ تو ہم مانتے ہیں، حکم بھی ہے، لیکن اس کے مدرجات تو جو تھے اس میں تبدیلی آ گئی، تو اللہ کا حکم تو نہ رہا، کتاب تو ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، پھر ان کو یہ ناز تھا کہ ہم تو بخشے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ اچھا اگر یہ ہے تو پھر موت کو دعوت دو، اور وہ نہیں دیں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہ اپنی موت مرنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اندر سے کہ ہم دعوت تو کرتے ہیں لیکن ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم نے اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا، تو اس لیے وہ موت سے ڈرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ذکر ہے۔ پھر آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ وہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چلو اور دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اور اس کے بعد نماز جب پڑھ لو تو پھر رزق کے حصول میں، تجارت میں سرگرداں ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ
ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک مکمل انسان ہوں، اللہ کے حقوق بھی پورا کریں اور جو حقوق العباد ہے ان کو بھی پورا کریں۔ ہم اگر ایک فیملی کے ہیڈ ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے لیے رزق کا انتظام کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو صحابہ صفا ایک تھے، وہ ایک تھڑے پہ بیٹھ کے اللہ کی بات کرتے رہتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا حضرت سلمان فارسی سے کہ یہ کون ہے اور کیا کرتے ہیں؟ کہتے جی یہ بس ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کوئی کام وام نہیں کرتے؟ کہتے نہیں۔ کیسے کھاتے ہیں؟ ان کو لوگ دے جاتے ہیں۔ تو آپ نے ان کے بارے میں سخت الفاظ استعمال فرمائے، تنبیہ کی کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس سے بھی یہ ظاہر ہوا کہ اللہ کی عبادت بھی کریں لیکن رزق کو بھی تلاش کریں۔ اب ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ جس کو رزق ہم سمجھتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ جو رزق انسان چاہ رہا ہے وہ رزق کی ایک کم ترین، ایک ادنا سی مثال ہے، ادنا سی قسم ہے۔ تو مختلف تفاسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، یہ بہترین رزق ہے۔ ساری جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ، وہ ساری اگر چلتی ہیں یا کھانا کھاتی ہیں تو اوندے منہ کھاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جو ایسے چلتا ہے اور ایسے ہی کھانا پینا کھاتا ہے۔ تو یہ رزق ہے، بہت اچھا رزق ہے۔ پھر اچھا ساتھی مل جانا، اچھے والدین مل جانا، اچھے بیٹے بیٹیاں مل جانا جو تابع دار ہوں، دوست احباب اچھے مل جانا، اچھا بزنس مل جانا، اچھی صحت مل جانا، تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین رزق ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے وہ چاہتا ہے وہ ویسے ہمیں کر دے۔ یا اللہ ہم سارے مل کے دعا کریں کہ اللہ جیسے تو چاہتا ہے ہمیں ویسا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔